بچوں کی تربیت کے حوالے سے عام طور پر والدین یہ کہہ دیتے ہیں کہ ابھی تو یہ بچہ ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے، کامیاب بچہ ہی کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ جس بچے کو ہم بچہ سمجھتے ہیں، حقیقتاً وہ مکمل انسان ہوتا ہے، بلکہ ایسا ہی مکمل انسان جیسے آپ اور میں ہیں۔ بس اس کا قد کاٹ اور ضروریات کچھ مختلف ہوتی ہیں، لیکن وہ اسی طرح سوچتا ہے، سمجھتا ہے جیسے ایک عام بالغ انسان سوچتا اور سمجھتا ہے۔ بلکہ اگر گہرائی میں جائیں تو پیدائش سے 7 برس کی عمر میں سوچنے، سمجھنے اور سیکھنے کا عمل بلوغت سے زیادہ اور تیز ہوتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ان کی سماجی اور معاشرتی ضروریات مختلف ہونے کے باعث وہ بڑوں کی طرح ان کا اظہار نہیں کر پاتے۔ تحقیق سے یہ بات بہت پہلے سے ثابت ہو چکی ہے کہ بچپن کا سیکھا ہوا آدمی تمام عمر نہیں بھولتا۔ اس کی سب سے بڑی مثال بچپن کے واقعات ہیں۔ آپ 60-70 برس کی عمر والوں سے ان کے ماضی کے واقعات پوچھ لیجئے تو انہیں اکثر نوجوانی اور جوانی کے واقعات یاد نہیں ہوں گے، مگر بچپن کے واقعات انہیں یاد ہوں گے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بچپن کا حافظہ بہت قوی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو یہ سمجھ کر کہ وہ ابھی بچے ہیں کبھی بے پرواہی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ انہیں بڑے ہو کر جو بنانا چاہتے ہیں انہیں ابھی سے ویسا ہی دیکھنا اور ان سے برتاؤ کرنا شروع کیجیے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کسی کا محتاج نہ ہو، وہ خود اعتماد ہو، زندگی میں کسی پر بوجھ نہ بنے، زندگی کے چیلنجز کو قبول کرتے ہوئے انہیں حل کرنے کی جرات کر سکتا ہو، وہ دوسروں سے گھل مل سکتا ہو، نہ صرف اسکول کی تعلیم سرگرمیوں میں بلکہ روزمرہ سرگرمیوں میں بھی حصہ لینے کی قابل ہو، وہ آپ کے لیے سرمایہ افتخار بن سکے، آپ کا فرما بردار ہو، لوگ اس سے ملیں تو اس سے خوش ہوں، اس کے پاس دولت، شہرت، طاقت اور آزادی سب کچھ ہو۔ یقیناً یہ وہ خواہشات ہیں جو تمام ہی والدین رکھتے ہیں۔ والدین چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ اپنے ساتھ ان کا بھی نام روشن کرے، لیکن کیا سب والدین کی یہ تمنا پوری ہوتی ہے؟ عموماً آدمی 60 سے 70 برس کی عمر کے درمیان اس دنیا سے گزر جاتا ہے، لیکن چند لوگ ایسے ہیں جن کا نام ان کی موت کے بعد بھی ہزاروں برس یاد رکھا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بچے بڑے ہو کر ہیرو کیوں بن جاتے ہیں اور کچھ زیرو کیوں رہ جاتے ہیں؟ ہمارے پاس عموماً دوسروں کی کامیابی اور اپنی ناکامی کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے، مقدر۔ لیکن جب آپ صرف ایک وجہ کو حتمی مان لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کبھی بھی حقیقت شناس نہیں ہو پاتے۔ یہ ممکن بھی کیسے ہے کہ سیب اور کیلے پر لیکچر سن کر یا اس موضوع پر کتاب پڑھ کر آپ سیب اور کیلے کے ذائقے سے آشنا ہو جائیں؟ سیب اور کیلے پر 6 گھنٹے کا لیکچر سننے، 5 گھنٹے بحث کرنے اور 400 صفحوں کی کتاب پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ سیب اور کیلا چکھ لیں۔ آپ کو حقیقت کا علم خود ہو جائے گا۔ ہر چیز کی وجہ قسمت نہیں ہوتی۔ کچھ معاملات اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں بھی رکھے ہیں۔ قسمت یا مقدر پر الزام لگا کر ہم اپنی ذمہ داری سے آنکھیں چرانا چاہتے ہیں، لیکن نتیجہ تو صرف حقیقت عمل کا ہی آتا ہے۔ آپ کا یہ طریقہ آپ کو اطمینان سے ایک جگہ بٹھا تو سکتا ہے، لیکن آپ کے نتائج کو بدل نہیں سکتا۔ اولاد کی تعلیم و تربیت اور شخصیت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ آپ اپنی اولاد کے لیے جتنے بڑے خواب دیکھیں اور نیک خواہشات دل میں رکھیں، آپ ان خوابوں کی تعبیر اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ ان کے لیے عملی اور حقیقت پر مبنی تدابیر نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے، دولت مندی نتیجہ ہے، غربت نتیجہ ہے، صحت نتیجہ ہے، بیماری نتیجہ ہے، نیک نامی نتیجہ ہے، بدنامی نتیجہ ہے، کامیابی نتیجہ ہے، ناکامی نتیجہ ہے، اور اختیار اور بے اختیاری بھی نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق ایک منظم نظام کے تحت کی ہے جس میں مختلف قوانین کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک قانون لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ کہلاتا ہے۔ یہ قانون بتاتا ہے کہ ہر نتیجے کا ایک سبب ہوتا ہے، نتیجہ خواہ دولت کی شکل میں ہو یا غربت کی صورت میں، کامیابی کی شکل میں ہو یا ناکامی کی صورت میں۔ غور کریں تو آپ کو ہر ایک کے پس منظر میں کوئی سبب، کوئی وجہ ملے گی۔ اسی طرح آپ کے بچے کا جو بھی مزاج اور مستقبل ہے، اس کا سبب اس کی بچپن کی تربیت ہے۔ میں نے تو ایسا کبھی نہیں کہا۔ بچے نے کوئی غلط کام کر دیا تو ماں یا باپ اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں ایسا کرنے کو کبھی نہیں کہا۔ دراصل وہ یہ کہہ کر اپنی ذمہ داری سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ بچے کے عمل کے جتنے زیادہ ذمہ دار والدین ہیں اور کوئی نہیں۔ ایک غلط فہمی اس حوالے سے والدین کی یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو غلط کام کرنے کو کہیں گے تبھی وہ غلط کرے گا۔
اس بات میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ والدین اپنے بچوں کو شعوری طور پر کبھی غلط کام کا نہیں کہتے، تو پھر بچہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے پھول اور پودے اگانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن کیا جھاڑ جھنکاڑ اگانے کے لیے کسی محنت یا آبیاری کی ضرورت کبھی پڑی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ اصول اور اسباب معلوم ہو جائیں جن کی وجہ سے آپ کا بچہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی ظاہر ہوگا، وہ بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور یاد رکھیں یہ بالکل فری ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو 8 ایسی باتیں بتاؤں گا کہ اگر آپ ان پر عمل کر لیں تو آپ کے بچے آپ کی بے حد عزت بھی کریں گے اور معاشرے میں کامیاب ترین انسان بھی ثابت ہوں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنے کسی ایک فیملی ممبر یا دوست کو یہ ویڈیو شیئر ضرور کر دیں۔ ویڈیو میں بہتری لانے کے لیے اگر آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ کریں۔ میں انشاءاللہ آپ کے کمنٹ کا انتظار کروں گا اور اس کا مثبت جواب بھی دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔